بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو آج ہم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے آتے تھے لوگوں کو۔ تو ایک خارجی تھا جنہوں نے ایک جماعت خارجی کی بنی تھی، خارجیوں کی، جنہوں نے 3 بندوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کو اگر قتل کر دیا جائے سارا فتنہ مسلمانوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر قتل کر دیا جائے تو سارے فتنے ختم ہو جائے گے۔ تو ایک جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے گیا۔ تو اس دن فجر کی نماز پڑھنے وہ نہیں آئے، تو ان کی جگہ جو نماز پڑھانے آیا وہ قتل ہو گیا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو وار ہوا وہ ان کے سر سے بچ کر ان کی کمر پہ لگا، جن سے وہ زخمی ہوئے۔ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو وہ عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی مسجد میں چھپا ہوا تھا، تو اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا جو ان کے یہاں سے چیرتا ہوا ان کے سر مبارک پہ لگا۔ ان کا خون جو ہے وہ بہہ کے ان کی داڑھی مبارک پہ آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ان کی زندگی میں بہت بیمار ہوئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں علی، جب تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی تیرے خون سے تو تب تیرا آخری وقت ہوگا۔ تو اکثر اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی آئی اور ان کو پکڑا، ان کو تسلی دینے لگی۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ جتنی مرضی تسلی دو اب یہ نہیں بچے گا کہ اس تلوار کو میں نے 1 مہینہ زہر کے اندر ڈبو کے رکھا ہے اور اس کا زہر سارے جسم کے اندر پھیلے گا، جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔